جو آج فیصلہ آیا ہے 63A کا، اس کے بعد کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کرنے میں اب حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ نہیں، پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں۔ تو جب آپ اپنے انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، امپلیمنٹ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے، اور تشریح کرنا عدالتوں کا کام ہے، تو 63A کے فیصلے میں جب حمزہ شہباز کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہو رہا تھا تو اس فیصلے میں کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کی اس بینچ نے یہ غلطی کی، اور غلطی کرتے ہوئے 63A کے اندر ان الفاظ کو ایڈ کیا جو کہ پارلیمان نے پاس نہیں کیے تھے۔ میرا یہ قانون کے ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ماننا یہ ہے کہ when the words of the statute are clear they should be given their plain ordinary meaning۔ یہ سمپل اصول ہے جو قانون میں فرسٹ ایئر کے طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب اتنے واضح الفاظ 63A میں لکھے ہوئے ہوں تو اس کو تبدیل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک غلط چیز تھی، اور خوشائند چیز یہ ہے کہ ریویو کا جو آپشن تھا، جو ایک قانونی پروسیس ہے، اس کے تحت سپریم کورٹ کی اس بینچ نے اپنے ماضی کے اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے اس کو ایڈریس کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی جو اہمیت ہے وہ اس طریقے سے استوار ہوتی ہے۔ اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ یہ چیز تو سیٹل ہو گئی ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے، تشریح کرنا عدالت کا کام ہے، قوانین کو امپلیمنٹ کرنا کس کا کام ہے؟ ایگزیکٹو کا کام ہے۔ تو جو بلاول صاحب آئے دن کہتے ہیں کہ ڈیم بنانا، ہسپتال بنانا، ہسپتال کو توڑ دینا، بلڈنگ توڑ دینا عدالت کا نہیں ہے، یہ عدالت کا کام نہیں ہے، یہ کام جو ہے ایگزیکٹو کا ہے، کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ functions of the state will be exercised through its chosen representatives of the people۔ ٹھیک ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو تھوڑی سی پرابلم آ گئی تھی جس کے سے کیوس ہمارے ملک میں مچا ہوا تھا، اس میں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر ادارہ اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کرے، اپنی پرفارمنس کو ریویو کرے اور سوچے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، وی شوڈ ناٹ ڈو اٹ اگین، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ بٹ انفارچونیٹلی بحیثیت قوم ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی اسی غلطی کرنے کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ خود ہم رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایکسیپٹ کریں اپنی ماضی کی غلطیاں اور موونگ فارورڈ ہم طے کر لیں۔ مزید کرتے ہیں غلطیاں، ہم مزید غلطیاں کرتے ہیں۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 63A کے حوالے سے آئین اپنی اصل حالت میں اب ریسٹور ہو گیا ہے، تو کچھ وکلاء یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین میں یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ووٹ گنا نہ جائے یا گنا جائے، یا نہیں ایسا نہیں ہے؟ آئین میں اس چیز پہ ابہام ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم وکیلوں کی خاص بات یہ ہر چیز کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کلائنٹ فیس کیا دے رہا ہے۔ اچھا، وکیل کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے تشریح کرنی ہے وہ ذرا ڈیبیٹ کو دیکھ لیں، جا کے کانٹیکس کو سمجھ لیں کہ کیا سوچ کے 63A کو ڈالا گیا تھا۔ اگر اس وقت کی آئین ساز اسمبلی کا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ ووٹ نہیں گنے جائیں گے نا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں آرٹیکل 95 جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں ہے نا، اس کو ختم کر دیتے۔ صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ تشریح درست تھی بندیال صاحب کی بینچ کی، تو پھر ایفیکٹولی نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی آ سکتا ہے، نہ کبھی فائنانس ایکٹ ریجیکٹ ہے، نہ کبھی آئینی ترمیم کوئی ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ وائی؟ بیکاز حکومت کے پاس تو نمبر ہیں۔ تو اب میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں آج اپوزیشن اس میں اپنا رول پھر پراپر طریقے سے ادا نہیں کر سکتی۔ ایگزیکٹلی، تو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کسی بھی جمہوری ریاست کا، وہ کہتے ہیں حسن ہے کہ آپ ڈسینڈ کریں، آپ ڈس ایگری کریں۔ 63A فریم کرتے وقت جو میری بات ہوئی ان لوگوں سے جو اس کے اوپر کام کرے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی ٹارگٹ یہ تھا کہ ماضی میں، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا 2002 میں، پیپلز پارٹی پیٹریٹ بنا دی گئی تھی، ہوا یہ تھا کہ آپ ان سے اپنی پارٹی کی پالیسی کو وائلیٹ بھی کرائیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو سزا بھی نہ ملے، کانسیکوینسز نہ ہو۔ تو 63A کے اندر پرسپیکٹو یہ تھا کہ اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں لیٹ سے اپنی دانست میں، اپنی کانشنس میں، کہ آپ اتفاق نہیں کرتے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو فالو نہیں کروں گا، تو آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ کانشنس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایکسرسائز کریں، لیکن پھر آپ کو سزا ملے گی، اور سزا کیا ہوگی؟ آپ ڈی سیٹ ہوں گے، آپ عوام کے پاس واپس جائیں گے الیکشن لڑنے کے لیے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ سو دیٹ از این انسرشن
into the constitution, an addition into the constitution, and that in my view can only happen if 2/3 of the parliament allows it. ٹھیک ہے. اچھا